أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بجود محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى يا وجيها عند الله اشفع لنا. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہچان اور معرفت سب سے ہے. اس کے بغیر انسان حرکت نہیں کر سکتا. کہ حرکت کے لیے معرفت ضروری ہے اور فقط جاننا ضروری نہیں ہے. کہ کل میں نے جاننے میں اور معرفت میں فرق بتا دیا کہ ایک اور فرق بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن نزدیک ہو جائے. کیونکہ اسلام کو دو طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں. ایک جس کے پاس انفارمیشن بہت ہے اسلام کے بعد کہتے اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو مقام یقین پہ ہیں مومنین لیکن خود شک و تردید میں ہے. کہتے اللہ سے ڈرو خوف کرو لیکن آرام سے گناہ انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہ خوف اس کے اندر نہیں. بہت سے دین کو انفارمیشن کے حد تک اور معلومات کے حد تک جانتے. ایک طبقہ ہم علماء میں ہم عوام میں اسی قسم. اس لیے ہم دعاؤں میں کیا کہتے ہیں حتی دعائے کمیل میں بھی پروردگارا مجھے اس طرح تجھ سے خوف کھانے کی یا ڈرنے کی توفیق دے جس طرح یقین والے تجھ سے ڈرتے. مجھے اس طرح اپنی طرف بلا جس طرح تیری طرف سبقت لے جانے والے تیری طرف دوڑتے ہیں. کیفیت پیدا کرنے کی انفارمیشن بہت زیادہ ہے. حتیٰ روایت میں آخر زمان میں لوگوں کے پاس علم بہت ہوگا انفارمیشن بہت. ہر انسان موبائل کے میموری کارڈ کی طرح ماشاءاللہ آپ کا 1000 GB تک اس میں آپ سٹور کر سکتے ہیں. سٹور تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اسلام. حتیٰ بچے بھی ماشاءاللہ اچھی بات ہے انفارمیشن ہونا. یہ اسلام کی ایک صورت ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں وہ مومنین ہیں جو اسلام کو نہ فقط جانتے ہیں بلکہ اسلام کو چکھتے بھی ہیں. یہ سب سے اہم ہے چکھنا. اصل میں آپ کو یہاں ایک مثال بھی دوں اور ذہن نزدیک کروں. اور آج جو جن دو ہستیوں کی ایک کی وصال ایک کی شہادت ان کی زندگی سے کچھ ہم اہم سیکھیں. بس یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم اسلام میں تو ہم چل کیوں نہیں رہے. اس کے پیچھے وجہ ہے کیا؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے نماز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ دین کی طرف اس طرح رغبت کیوں نہیں ہے؟ دنیا کی طرف دوڑے چلے جاتے. اور اس کی وجہ یہ ہے دنیا کو انسان نے چکھا ہے صحیح طرح. پیسہ آ رہا ہے چکھ رہا ہے ماشاءاللہ. جس طرح یہ کہہ رہا ہے تو بس جی پیسہ آن دے مزہ ہے پیسہ آنے. یہاں ایک واقعہ سناؤں. چکھا ہے دنیا کو ہم نے چکھا ہوگا. والد صاحب کہتے حج پہ تھا ایک دیکھو سب کے پیسے لیتے اپنے پاس امانت رکھتے.
والد صاحب نے اسے کہا بھائی صاحب یہ پیسے کل گم ہو گئے، آپ کو پھر یہ سب کو دینا پڑے گا۔ وہ حاجی آرام سے گھوم رہے اور آپ ان کے پیسے سارے اپنے پاس امانتاً رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک جملہ تھا، والد صاحب درسوں میں کہا کرتے تھے، میرے والد صاحب نے کہا ہے پیہا آ رہا تھے آن پہ، یعنی انسان کبھی چکھتا ہے، دنیا کو ہم نے چکھا ہوگا۔ جوان کو دیکھو جب 0 میٹر گاڑی کو دیکھتا ہے کیسے انقلاب اس کے وجود کے اندر پیدا ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہی سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسے وزیر اعظم بن گیا۔ وہ گاڑی جس قدر زیادہ کیوں چکھ رہا ہے، وہ خوبصورت گھر بناتا ہے تو چکھتا ہے، گھر میں انٹر ہوتا ہے، گھر کی لائٹنگ سسٹم، فرش۔ ہم نے دنیا کو صحیح طرح چکھا ہے، لیکن دین کو ہم نے چکھا۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے دین کی طرف لوگوں کا آنا، انفارمیشن بہت ہے لیکن دین کی طرف آنا اور دین کی طرف رغبت پیدا کرنا، یہ سب سے زیادہ کیا ہے۔ یہاں میں ایک اور مثال دوں تاکہ ذہن اور نزدیک ہو جاننے اور معرفت کی طرف۔ معرفت ضروری ہے یار، اس لیے عالم اور عارف میں نے کہا فرق ہے۔ عالم گرچہ معرفت خود علم کے اوپر کا درجہ ہے، لیکن عام معنی میں عالم اکثر جانتا ہے، دلیلیں پیش کرے گا، قرآن حدیث بیان کرے گا، لیکن عارف اس میں اور عالم میں فرق ہے۔ عارف ہر چیز کو چکھتا ہے۔ اللہ بس ہم ذرا گرمی ہو جائے گھبرا جاتے، ذرا بیمار ہو جائے میری طرح پنچر ہو جاتا، لیکن عرفاء آیت اللہ سید جمال الدین گلپائے گانی کبھی معرفت پیدا کرنے کے لیے قرآن نے ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ وہ اگر انسان سمجھ جائے، اور پیغمبر نے بہت تاکید بھی کی ہے ان چیزوں کی۔ اب نجف کی گرمی بھی بہت زیادہ ہے اس دور، آقا سید جمال الدین گلپائے گانی بہت بڑے عرفاء میں سے، تو وہ مدرسے کی تیسری چھت پہ جون جولائی میں جہاں درجہ حرارت اس وقت 60 کے درجہ حرارت میں، کیونکہ ہم تو اب اے سی کی لذت چکھ چکے ہیں، اب ہمارے لیے سخت مشکل ہے۔ اب ہم نے آسائش کی طرف خود کو اتنی دعوت دی ہے کہ اب ذرا سختی ہو جائے تو ہم مسجدیں بھی وہ تلاش کرتے ہیں جہاں اے سی سسٹم سارا کیا ہوگی صحیح ہو۔ اور میں ایک مسجد میں گیا، دوسری منزل پہ تھا، البتہ وہاں بھی کبھی انتظامات جو کرے اچھی بات ہے، لیکن ہم چونکہ ہمیشہ اے سی میں کھڑے ہوتے تھے مسجد میں، اب وہ دوسری اور وہ بھی اگست کے مہینے میں حبس، بس یوں سمجھے زندہ نیچے اتر آئے کسی طرح مسجد سے۔ واقعہ میں نے اس عالم سے کہا آپ مجاہد ہیں، ایک پنکھا ہے بس، اور دوسری منزل پہ واقعہ۔ اب وہ تیسری منزل پہ نماز ظہر کے بعد گئے، شاگرد کہتے ہیں ہم بیسمنٹ میں چلے گئے، بیسمنٹ کے نیچے بھی بیسمنٹ کھود کے اور قمیض اتار کے نجف کے طالب علم ایک گیلا کر کے اس کو پہن کے رکھتے، انتظار کرتے 12 سے 4 تک کا ٹائم اسی طرح گزر جائے، کیونکہ صحرائی علاقوں میں اللہ نے کرم کیا ہوا، دن کو بہت گرمی ہے، رات کو کہ آپ عراق سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دن کو 12-1 بجے کے بعد 3-4 تک ماشاءاللہ جیسے جہنم میں ڈالتے، اس قدر شدید گرمی ہے۔ آقا اوپر گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ کہیں آقا اوپر ان کو کچھ ہو نہ جائے، حتیٰ ایک طالب علم کہتے ہیں میں اوپر آیا، سیڑھیوں سے سیڑھی بھی نہ چڑھ سکا، میں ڈر کہ سیڑھیوں میں اتنی حرارت آئی، میں دوڑ کے پھر وہ بھی عبا کباب پہن کے، اور شام کے ٹائم 4-5 بجے وہ نیچے آئے، دیکھا نہ کوئی پسینہ ہے نہ کوئی، یہ انسانی حالتیں ہیں۔ جب معرفت آ جائے انسان کے اندر
تو پھر نیچر اس پہ اثر نہیں کرتی، وہ نیچر پہ اثر کرتی۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ ہر چیز کو اس کے اطاعت میں لے آتا۔ ہم نے صحیح اطاعت نہیں کی اللہ کی، جب وہ نیچے آئے تو کہا آقا، ہم تو سمجھ رہے تھے آپ کو کوئی نقصان ہو چکا ہوگا اوپر، اس گرمی میں ہم سیڑھی نہ چڑھ سکے اوپر آنے کے لیے، آپ دوسری تیسری منزل میں دوپہر سے اوپر ہے۔ تو ایک جملہ کہا، دیکھیں اگر یہ کنوینٹر ہم اپنے ذہن میں ڈال دیں، کوئی انسان کا برین بہت عجیب چیز ہے، اگر وہ اس کو سمجھ جائے وہ بہت سی چیزوں سے شارٹ کٹ مار سکتا ہے، شارٹ کٹ مار سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا یہ گرمی تو قیامت کی گرمی کے مقابل میں کچھ بھی، کہا میں قیامت کی گرمی کو سوچ کے اوپر گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہترین ہوا ہے، گرمی تو قیامت کی ہے کہ مغز پگھل جائیں گے، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ لیکن انسان بھی اس طرح کر سکتا ہے، پیغمبر لوگوں سے کہتے ہیں چلو جنگ کے لیے، اب دشمن نزدیک آ رہا ہے تو وہ ایک اعتراض کرتے تھے یا ایک مشورہ دیتے تھے کہ بہت گرمی ہے، واقعاً جب معرفت کم ہو جائے تو انسان بہانے بہت لاتا ہے یار۔ انسان جب معرفت نہ ہو فقط علم ہو تو وہاں بہانے بہت ہوں، جی گرمی بہت ہے، جی میرا بچہ مریض ہے، جی بیوی مریض ہے، فلان ہے، بہانے بول لائیں گے۔ تو خدا نے قرآن میں پیغمبر سے فرمایا، یہ کہہ رہے گرمی بہت ہے، ان سے کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی جو آگ ہے اور گرمی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن جہاں معرفت آئے وہاں اب عبداللہ الحسین جون سے کہہ رہے تو چلا جا، لیکن جون امام سے کیا فرما رہے، شاید اس لیے مجھے آپ واپس بھیج رہے ہیں کہ میں کالا حبشی غلام ہوں۔ دیکھیں جب معرفت آئے، امام اس کو بیچنے کے اس میں ہے کہ تو نے غلامی بہت دیکھی ہے، لیکن جب معرفت آ جائے، اللہ اکبر، جب علم کی حد تک ہو تو انسان وہاں بہانے بہت کرے گا، لیکن جب معرفت آ جائے، پہچان آ جائے، امام نے تاریکی میں کہا سب چلے جاؤ تو سب نے کیا کہا، ایک جان ہے، 70 دفعہ بھی ہمیں اللہ زندہ کرے مار دے ہم اپنی جان آپ پر، معرفت آنے سے یہ ہوتی۔ لیکن جب علم ہو کہ جی نواسے رسول ہے، اسلام میں ان کا مقام ہے، وہ جانتے تھے لیکن معرفت نہیں رکھتے تھے، اس لیے بہت سے نکل گئے۔ حر جوفی جب امام نے راستے میں وہ اس سے دیکھا بہت خوبصورت گھوڑا رکھا ہو اور خیمہ، امام نے فرمایا جس کا خیمہ ہے تو کہا یہ عبید اللہ ابن حر جوفی اس کا ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ اب وہ خود بھی بھاگنے کے، دیکھیں جب معرفت نہ ہو، اب یہ چار بال وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے، کچھ ایسے بھی جب علم فقط ہو معرفت نہ ہو تو انسان وہاں پر کوشش کرتا ہے کہ جہاں سے مجھے فائدہ ہو۔ پہلے کوفے میں تھا، دیکھا مسلم جب تک تھا یہ وہاں رہا، لیکن جب دیکھا کہ مسلم کو اسیر کر لیا ہے، حالات خراب ہو گئے، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی ایسے بول لوگ چڑھتے سورج کے پجاری، اس لیے فرمایا لالچ نہ کرو، طمع نہ کرو، دنیا کی محبت کو اتنی جگہ نہ دو۔ اب یہ کوفے سے نکل آیا، اس کو معلوم تھا امام حسین کوفے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کو یہ خوف تھا مسلم تو پکڑا گیا، بعد لوگ ماشاءاللہ کون حساب کرنا پڑا، سیاسی لوگ، یہ تھا حکومت کے چکروں میں کہ مجھے یا اس طرف یا اس طرف کوئی عہدہ مل جائے۔ اب اس کے امام سے سامنے ہوا، یا وہ اس نیت سے نکلا تھا کہ میں دور چلا جاؤں گا، کل اگر امام جیت گئے مثلا یا امام کی حکومت آ گئی تو میں کہوں گا مولا میں تو کسی کام سے کوفے سے نکلا ہوا تھا، بہت دور تھا، اور اگر امام شہید ہو گئے تو دوسری حکومت یزید کی وہ مجھے کچھ نہ کہہ سکے،
میں کہوں گا میں تو کوفے میں اس کے آس پاس تھا ہی. اب جب امام نے اس کو بلایا، یہ دیکھیں معرفت پہ، اس لیے اہل بیت نے معرفت پہ تاکید. پہچانو پہچانے نہیں چکھنا. جب تک دین کو چکھے گا نہیں انسان، وہ دین کے راستے پہ صحیح طرح قدم نہیں رکھ سکتا. جب اس نے اب دیکھا وہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے، فرزند زہرا مجھے بلا رہے ہیں، فرزند زہرا مجھے کہہ رہے ہیں آؤ، تو اس نے اب یہ جنگجو بھی تھا روایت میں، بہت جنگ میں بھی یہ لڑنے میں بڑا ماہر تھا. تو اس نے جملہ کہا، کہا مولا یہ میرا گھوڑا آپ نے دیکھا ہے، جو بھی اس پہ سوار ہوا ہے وہ کامیاب ہوا، وہ فاتح ہوا. اور یہ میری تلوار، یہ تلوار ہمیشہ اس سے میں جیتا ہوں دشمنوں کو. آپ یہ میرا گھوڑا میری تلوار لے. امام نے فرمایا تیرے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود تیری. اس لیے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرنا چاہتا، اتنا دور تم یہاں سے چلے جاؤ کہ میرے استغاثہ کی آواز تجھ تک، کہ اگر میں فرزند زہرا میری آواز کسی تک پہنچے، نصرت کی، استغاثے کی اور مدد کی آواز کسی تک پہنچے اور وہ میری مدد کو نہ آئے تو وہ ہلاک ہو جائے. اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ ایک درود بھیجے محمد علیہ. پیغمبر اکرم معرفت ایجاد، لیکن معرفت کو پک کرنا ایک مشکل کام ہے، کہ پہچان واقعاً اس کے لیے وقت لگتا. پہچان کے لیے شہوت کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، پہچان کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، پہچان کے لیے انسان اپنے لالچ کو کنٹرول کرے. محبت دنیا کو سلمان و گزر دیکھیں، اللہ آپ ان کی معرفت دیکھیں. ہمارے یہاں معرفت کیا ہو گئی ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے مومنین کے لیے. ہمیں لگا دیے آٹا، بجلی، چینی. انسان کی قیمت آٹا ہے، انسان کی قیمت پٹرول ہے، انسان کی قیمت یہ جو دنیا کے معمولی بل کا ماننا زیادہ نہیں ہے. اسی کے لیے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اسی کے لیے لوگ ٹینشن، اسی کے لیے لوگ پریشان، اسی کے لیے لوگ. اللہ اکبر. جبکہ خدا نے انسان کو عبودیت اور بندگی کے لیے بنایا ہے، مومن کے لیے فرق نہیں کرتا. ابو ذر غفاری کے معرفت دیکھیے، ابو ذر معرفت کے بہت اونچ پہ تھا. اگر وہ معرفت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، پاکستان میں کچھ بھی نہ ملے، روٹی بھی آپ کو نہ ملے، پانی بھی آپ کو نہ ملے، تب بھی آپ کے دل میں کوئی غم، کیونکہ ابو ذر کو یقین تھا رزق دینے والا کون ہے. کہ یہ معرفت بہت ضروری ہے. ہم اس کو بھول گئے ہیں. ایک ہے ایمان، ایک ہے شرک. حتیٰ بعض مومنین بھی مشرک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کو مانتا ہے، لیکن جب دنیاوی نظام میں آتا ہے تو اللہ نہیں ہے، وہاں مکمل دنیاوی سسٹم و نظام کے اندر چلا جاتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مارکیٹ سے رزق آ رہا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے فلان ہی سب کچھ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے حکومت ہی سب کچھ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے فلان سیاسی شخصیت ہی سب کچھ ہے. یہ خود بھی معرفت دینی کے نظام میں ایک شرک ہے. جہاں غیر خدا آپ کے دل میں ہو اور یہ سوچے کہ یہی میری مشکل کو حل کر سکتا ہے، امام نے فرمایا یہ خود کیا ہے؟ شرک. شرک خفی ہے. ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، چھٹے امام کی، اور اس نے عرض کی کہ مولا کیونکہ توحید ٹھیک ہو جائے، توحید کی معرفت ہو جائے، اللہ اکبر، آپ کو دین کی ایسی لذت محسوس ہوگی، بلکہ امیری سے زیادہ آپ کو فقیری میں لذت محسوس ہوگی. حقیقت ہے.
صحت سے زیادہ آپ کو بیماری میں لذت محسوس ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے، ہم سمجھیں کہ صحت ہے تو سب ہے، امیری ہے تو میں خوش ہوں، کیونکہ ہم نے اس دنیاوی نظام میں خود کو کیا کر دیا ہے، دنیا کی ٹریڈ میں ہم کیا ہو چکے ہیں جی، پھنس چکے ہیں۔ ابو ذر امام کی خدمت میں سر فلان نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، امام نے فرمایا شرک ہے، گرچہ تیرا کام فلان نے کیا، یہ نہ کہو بلکہ کہو خدا فلان کو وسیلہ نہ بناتا میں ہلاک ہو جاتا۔ تمام نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، سب اللہ کے ہاتھ سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کہ میں اس کی ایک مثال کبھی دیتا ہوں، کبھی معرفت انسان کے اندر نہیں جاگتی، لیکن ایک موقع پہ جاگتے ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ زمین پہ گناہ کرتے پھرتے ہیں، کیونکہ ہم جب زمین پہ سمجھتے ہیں کہ زمین پہ میرا پاؤں ہے تو کیا ہوگا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور جب کشتی موجوں کے اوپر، میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے، کبھی خدا اب تو کشتی میں ہم کون سوار تھا، ہم جہاز میں سوار، ماشاء اللہ ذرا کانپنے لگے جہاز تو ہاں جی تسبیح نکل آتے ہیں باہر، وہ بے حجاب عورتوں کے پردے، ہاں جی تسبیح، اور سورہ یاسین کی تلاوت کیا دی ماشاء اللہ۔ ذرا جہاز یا کبھی بادلوں میں جہاز چلا جائے، اور یہ تو ایک الگ ڈر، جب پائلٹ بھی اوپر سے کہے نا کہ موسم کی خرابی اپنے بیلٹ باندھ لیں تو اور لوگوں میں کیا ہو جاتے ہیں خوف۔ اب جب کشتی میں، خدا قرآن میں کہتے ہیں کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اس وقت جب کشتی موجوں کے اوپر ڈولنے لگتی ہے، اب تیز موجیں آ رہی ہیں، کشتی اوپر نیچے، دیکھیں ان میں مثال ہے کہ آپ اپنی فکری نظام کو اصلاح کریں۔ خدا اس مثال کی کیوں قرآن میں ذکر کریں؟ اس میں وہ نکات ہے، عالم اور عارف میں کیا فرق ہے؟ عارف اس میں سے وہ تہ تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا اس میں فرمانا کیا چاہ رہا ہے۔ اب جو کشتی میں بیٹھا ہوگا یا جو جہاز میں، اب وہ وزیر اعظم ہے یا مثلا کوئی ایسا شخص ہے جس کا وزیر اعظم سے دوستی ہے، تمام پولیس افسروں سے دوستی ہے، بیوکریسی میں اس کے بڑے چاہنے والے ہیں، بڑے جنرل کرنیل اس کے دوست ہیں۔ اب جہاز ہوا میں ہے، اب جہاز ذرا اوپر نیچے ہونے لگے، خدا وہاں قرآن میں اس وقت تم تمام اخلاص کے ساتھ کس کو پکارتے ہو؟ تمام اسباب سے کیا ہو جاتے ہو؟ اس مثال میں رات کو جب آپ سوئیں بستر پہ غور کریں، دیکھیں قرآن کی مثالوں میں غور کریں، خدا کبھی ایک بہت بڑے حقیقت کو علمی انداز میں بیان کرے، برہان و دلیل سے بیان کرے، شاید لوگ نہ سمجھ پائے، خدا ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، کیونکہ خدا نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان رکھا ہے۔ حقائق عرشی ہیں، اب عرشی حقائق کو فرشی لوگوں کے لیے بیان کرنا ہے تو وہ بہت مشکل ہے، تو خدا اس کو ذرا آسانی میں لے آتا ہے، ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کشتی میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ، یہی جہاز میں بیٹھے ہوئے، میں جہاز سے مثال دیں، بڑے بڑے لوگ وزیر ہیں، وزراء ہیں، بڑے تاجر برادری کے ہیں اور سرمایہ دار لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے، اب جہاز ڈولنے لگے، اوپر نیچے ہونے لگے، تو اس وقت ساتھ بیٹھا ہوا آدمی اپنے ساتھی سے کہے وزیر اعظم کو فون کرو بچائے سر، دیکھے گا کہ وہ کیا کہے گا وزیر اعظم، دوسرے سے کہے بھائی فلان جنرل سے تمہاری دوستی، جنرل کو ساتھ بچا لے، دیکھیں گے وہاں جنرل بھی کسی کام کے، ایک آدمی سے بھائی تیرا اربوں روپے بینک میں ہے، تو بڑا سرمایہ دار آدمی ہے، کچھ کر، زمین میں تو بہت کچھ کرتا تھا، ہاں جی فلان کو اٹھواتا تھا، یہ کرتا تھا فلان، اب کوئی چارہ کر۔ خدا انسان کو کبھی ایسے سچویشن میں ڈال کے انسان کو یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت وہ توحید خالص تمام معرفت کے ساتھ وہ توحید باہر نکل آتی ہے، اس وقت سب کچھ انسان بھول جاتا ہے، فقط سب کیا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں
چاہے وہ کوئی بے پردہ عورت ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، چاہے کوئی فقیر بیٹھا ہو، چاہے کوئی عام انسان بیٹھا ہو، سب اس وقت تمام اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ زمین و آسمان کے درمیان یا اس کشتی کے اوپر کہ جو امواج کے اوپر وہ کشتی ڈولتی جا رہی ہے اور کسی وقت غرق ہو سکتی ہے وہ کشتی، اس وقت تمام اسباب سے انسان کٹ جاتا ہے، کسی اسباب کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، نہ وزیر اعظم کی طرف، نہ کسی دوست کی طرف، نہ کسی طاقتور شخص کی طرف۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہاں کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، اگر بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے جب دنیا کی زندگی میں تو پرسکون انداز میں چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے، تو یہ نہ سمجھنا تو کر رہا ہے میں کر رہا ہوں، لیکن تو اسباب میں اس طرح کھو چکا ہے کہ کبھی خدا بعض لوگوں کو جو اسباب کے اس ٹرین میں آ جاتے ہیں، ہر چیز سبب کو سمجھ بیٹھتے ہیں، تو خدا کبھی ان کو وہ خالص توحید دکھانے کے لیے کیا کرتا ہے جی؟ یہاں معرفت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے امام کا ایک جملہ ہے بہت عجیب، بہت عجیب۔ ہمارا دل اگر خدا باہر نکالے تو بت کدہ ہے، اس قدر بت ہے کہ انسان پریشان ہو جائے گا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرے دل میں اتنے بت ہیں۔ جس بھی شوق یا امید کا تعلق اللہ سے نہ ہو وہ کیا ہے جی؟ بت۔ اب انسان، امام کیا فرماتے؟ ہم باطن کی طرف توجہ نہیں دیتے، باہر کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں، جبکہ سب کچھ کہاں ہے؟ دل اور اس میں ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، خود قرآن میں فرماتا ہے وہ تمہارے چہروں کو یا ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے، فرمایا قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام دے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جس کا دل سالم ہو، متقدہ نہ ہو، خدا اس کو قبول کرے گا۔ دیکھیں بات پھر کہاں آ گئی جی؟ ہم نے باطن کی طرف کم توجہ دی، باہر کی طرف امید کو بڑھائے۔ اس لیے خدا نے فرمایا تمام امیدیں کس سے وابستہ کرو؟ حتی ماں باپ پہ بھی نہیں۔ باپ کہتا ہے اب میرے بچے جوان ہو گئے، پیار کرو، محبت رکھو۔ جی ایسا آپ دکان میں نہیں آ رہے، جی ایسا آپ ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے، جی اب میرے بچے سنبھالیں گے، اب میں آرام سے۔ اب پھر 5 سال بعد دیکھا جی بیٹا ملا، جی ابا جی کیسے ہیں؟ ہاں جی وہ شور بہت کرتے تھے، کھانستے تھے، ہم نے اولڈ ہاؤس میں رکھا۔ خدا کو چھوڑ کے اولاد کی امید کرنے کا، اولاد وسیلہ ہے، وسیلہ کبھی بھی خراب، لیکن جو صاحب وسیلہ ہے اللہ، وہ کبھی اپنے وعدے سے، وسیلہ کی یہ خصوصیت ہے، وسیلہ کبھی بھی خراب ہے کہ نہیں؟ کتنے ہیں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا جی، اور کتنا باپ کا ارمان تھا، اسی بیٹے نے کیا کیا جی؟ اللہ۔ دیکھیں باطن کی طرف توجہ نہ دینے کا نتیجہ، اللہ نے کہا مجھ پہ امید رکھو۔ اچھا تجھے اپنے بیٹوں پہ بہت امید ہے، وہی بیٹے جوان ہو کے بہوؤں کی باتوں میں آ کر یہ کھانستا رہتا ہے فلان یہ وہ، اور ایک دن دیکھا بیٹے نے باپ کو اولڈ ہوم میں کیا کر دیا جی؟ جمع۔ ہمارے عبدالستار کے عیدی صاحب کراچی میں، عبدالستار عیدی تھے، ان سے کہا کہ دردناک ترین منظر آپ کی زندگی میں کون سا تھا؟ وہ کافی یتیم بچوں کو بھی پالتے تھے، لاوارث لاشیں، اور بہت عظیم انسان کافی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک فون آیا، ہم وہاں گئے
تو دیکھا ایک جنازہ باہر پڑا ہے، ایک ٹیکسی بھی کھڑی ہے، ایک مرد اور عورت باہر ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے، آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میرا باپ ہے، فوت ہو گیا. تو ہم نے ذرا سیر پہ جانے پہ دبئی کہا، تو اب یہ فوت ہو گیا، آپ لے جائیں اس کو دفنا. بیٹا بیوی کے ساتھ ہفتے کی سیر کے لیے جا رہے ہیں، اس دوران باپ فوت ہو گیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی انسان، اس لیے امام نے فرمایا تمام امیدیں، اگر پیسہ آ رہا ہے مانا خوش نہ ہو جاؤ. یہی پیسہ کبھی وبال ہے. کہا اگر آ رہا ہے جتنا بھی آئے، انسان کا رزق وہی ہے جو اس نے کھایا ہے، اور باقی معلوم نہیں وہ خرچ کر پائے گا یا نہیں. جو بھی چھوڑ کے جائے، خود دنیا سے چلا جائے، کمایا جس نے بھی ہو، خرچ دوسرے کریں گے، حساب و کتاب میت کو دینا پڑے گا. اس قدر امام نے فرمایا باطن کی طرف توجہ. ہم باطن کی طرف توجہ نہیں کرتے. اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے اس کے باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے. جس طرح ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، وہ آتا ہے پہلے اپنے سوچ کی صفائی کرتے ہیں، کیونکہ سارا سسٹم یہیں سے ہے. کوئی اچھی سوچ بھی آپ کے اندر آئے لیکن فکر میں گندگی ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کپ میں کوئی تیل سا لگا ہو، کوئی اس میں چائے ڈال دے تو کیا ہوگا؟ آئلی ہو جائے گی. اچھی سوچیں بھی آئے لیکن فکر میں فجور ہو، دشمنی ہو، غلط چیزیں ہو، وہ اچھی سوچیں بھی اس سے ٹکرا کے کیا ہو جاتی ہے؟ گندی ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا اپنا تزکیہ کرو. یہ تزکیے کی اس قدر کیوں تاکید کی ہے؟ خدا قرآن میں 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا، قسمیں کھا کے آخر قد افلح من ونفس وما سواها، اور نفس اور انسان کی روح اور میں جو اس کائنات کے حیران کن ترین چیزوں میں سے ہے. یہ میں انسان کا، یہ روح انسان کا جو اس چراغ بدن میں خدا نے جسے جلایا ہوا ہے، کہ یہ میں، یہ روح انسان کے حیران کن ترین چیزوں میں سے ہے کہ آج تک کوئی اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں کیا چیز ہے؟ یہ جو میں حس کر رہا ہوں خود کو، اور میں کی صورت میں کہتا ہوں میں آیا، میں گیا، مجھے درد ہوا، مجھے تکلیف ہوئی، میں نے چاہا، میں نے نفرت کی، مجھے نفرت ہے، میں مانتا ہوں. یہ میں کیا ہے؟ یہ میں وہی نفس ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو بنایا اور اس نے ہر چیز رکھ دی. قد افلح من زکاها، جس نے بھی اسے پاک کیا وہ فلاح پا گیا. وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے میں اور نفس کو خراب کیا وہ ہلاک ہوا. یہ سب باطنی امور کی طرف توجہ ہے. آپ کا تمام عقیدہ اندر ہے، آپ کا اخلاق اندر ہے، آپ کی عادتیں اندر ہیں، آپ کا سب کچھ اندر بن رہا ہے، باہر کچھ نہیں ہے. باہر ہوا ہے، مٹی ہے، مائک ہے، انسان ہے، پتھر ہے. آپ نے جس نگاہ سے دیکھنا ہے وہ آپ کے اندر ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے. کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ایمان کتنے؟ میں نے کہا 24 ایمان. وہ حیران ہو کہ ہم نے 12 سنا تھا یا 24 کے. میں نے کہا 12 جو اللہ نے باہر بھیجے اور 12 جو ہم نے یہاں بنائے. 12 جو اللہ نے وہ اصل ایمان. پھر آپ نے اس ایمان سے کیسے متصل ہونا ہے؟ اس لیے کہ اگر مولا علی کو صحیح کاپی نہ کر سکے تو کوئی کہے گا اللہ ہے. سمجھ لیں، اپنی کاپی جب باطن میں نجاست ہو. اب مولا علی کو مولا علی اللہ ہے نہیں، اس نے کاپی کیا کی کہ مولا علی کیا ہے؟
جبکہ باہر جو علی ابن ابی طالب جسے اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا ہے وہ اللہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی فکری دنیا میں علی ابن ابی طالب کو کیا بنایا ہے؟ اللہ۔ حضرت عباس کو اللہ بنایا ہے۔ بعض لوگ یا بعض لوگ اس قدر گر جاتے ہیں، اس نے خود سمجھنا ہے، اللہ کو بھی آپ نے سمجھنا ہے، اہل بیت کو بھی آپ نے سمجھنا ہے، معرفت آپ کا کام ہے، معرفت کسی دوسرے نے نہیں حاصل، آپ نے اپنی معرفت کو خود حاصل کرنا ہے۔ آپ کی معرفت، آپ کی سوچ، آپ کا عقیدہ کوئی دوسرا نہیں اپنائے گا یا دوسرا نہیں سوچے گا، آپ نے سوچنا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے بعض نے اللہ بنا دیا اور ابن ملجم جیسوں نے مسلمان بھی نہ سمجھا لیا۔ کس قدر کاپی کرنے میں، اس لیے ہم ہر لحظہ کیا کر رہے ہیں؟ بس میں جمع کر، ہم ہر لحظہ، اس لیے بہت خطرناک چیز ہے یہ برین، جو ایک مشینری ہے، مسلسل ہر لمحہ یہ سوچ اور یہ فکر کی حالت میں ہے۔ آپ کوئی حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، کسی مجلس میں آئیں، کسی کو دیکھیں، ہاں جی، یہ مسلسل آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن دے۔ امام کا وہ جملہ، اہل بیت باطن کی طرف متوجہ تھے، ہم توحید کو نہ سمجھ پائے۔ علی ابن ابی طالب جیسے ہستی سے ہم متصل رہ کے توحید کو اس قدر افسوس۔ تمام نہج البلاغہ میں، تمام دعائے کمیل میں امیر المومنین توحید کے چشمے بہا رہے ہیں، لیکن ہم امیر المومنین کی ذات سے، امیر المومنین کی شجاعت کو یاد رکھا، امیر المومنین کی تقوی کو یاد رکھا، امیر المومنین کے خیبر اکھاڑنے کو یاد رکھا، لیکن علی کے اس علم کو اور توحید کو سمجھنے کی کوشش، وہ علی جو در خیبر کو اکھاڑ رہا ہے اور ادھر روٹی نہیں خوش ٹوٹ رہی علی سے، کیا وجہ ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب جو میدان جنگ میں، خود فرماتے ہیں جب سے علی اس دنیا میں آیا ہے جنگوں میں آج تک کوئی خوف میرے دل میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی کو معلوم ہے سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے، اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ ہم میں کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے۔ جہاں ڈر اور خوف ہو، امام فرماتے دلیل ہے کہ اللہ پہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ بس یہ آخری ایک جملہ انشاءاللہ کل اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور توحید پہ تھوڑا اہل بیت کی نگاہ۔ میں اس واقعے کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ایک اپنے حساب کتاب سے اللہ کو نہ مانے، کہتے انسان جس طرح سوچتا ہے اللہ اسی طرح، شادی کی عجیب ہوا ہے، یہ بہت اہم ہے، انسان جس طرح اللہ کے بارے میں سوچتا ہے خدا اپنی نعمتیں بھی اسی طرح بدلے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر جب پھنس گئے، تمام دروازے بند ہو گئے، بعض لوگ بلڈ پریشر کے شکار ہو جاتے ہیں، سب مومن کی شان نہیں۔ امام فرماتے دنیاوی چیز کے کھو جانے پر مومن کا غمگین ہونا، بیمار ہونا یا مومن کا اضطراب میں جانا، امام فرماتے یہ کسی صورت مناسب جو اللہ چھین سکتا ہے وہ اس سے بڑھ کے بھی دے سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ تمام راستے بند، دیکھیں خدا کیوں قرآن میں ذکر کر، ابھی جس طرح پاکستان میں ہمارے اوپر سارے راستے کیا ہیں، خوف کی فضا پھیلائی، دہشت کی فضا پھیلائی، مشکلات کے ایک سمندر ہے آگے، پیچھے دشمن، سب پریشان، کیا کریں۔ اب تو غیر ملکیوں نے بھی مداخلت کیا کر دی، شروع کر دی۔ امریکی سفیر آ کے ہمارے آئی جی سے مل رہے، ہمارے الیکشن کمشنر سے مل رہے، حیران کن ہے،
کسی ملک کے سفیر کو اجازت نہیں اس طرح کسی میں بلوچستان میں جا کے کہہ رہے ہیں بلوچستان کے ساتھ ہیں ہم، ارادے خطرناک لگتے ہیں، لیکن یہ جس طرح پلاننگ کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ان کے ہاتھ میں اور اوپر اللہ سویا ہوا ہے۔ خدا ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا۔ ضیاء الحق نے بھی بڑی بدماشی کی، خدا نے ایسا قتل کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ یہ عبرت بھی نہیں لیتے، نا مصیبت یہ ہے، عبرت بھی نہیں لیتے۔ موسیٰ آپ دیکھیں، موسیٰ کی امید، آگے دریا، پیچھے فوج، راستے بند۔ کبھی ہمارے ذاتی زندگی میں بھی ایسے مسائل آ سکتے، ہم تو جلدی ماشاءاللہ ابھی جوتی گم ہو جائے تو آج شوگر ہائی ہو جائے گی، یا کوئی آج دو گاہک کم آنے پہ بالوں پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی کاروبار نہیں چلا کہ آج فلاں۔ یہ ہمارے باطنی نظام میں خرابی کی وجہ سے۔ اگر یہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، پورا پاکستان بند ہو جائے، آپ کی طرف وافر رزق آئے گا۔ موسیٰ بیٹھا ہے، قوم پریشان، موسیٰ آگے دریا، پیچھے فوج، ہم سب مارے گئے۔ موسیٰ فقط جانتا نہیں ہے، موسیٰ معرفت بھی رکھتا ہے۔ موسیٰ کو پتہ ہے ہر چیز، اور ہمیں یہ یقین ہمیں نہیں آ رہا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کہتے ہیں ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، پھر اس کو چکھو۔ ہم چکھتے نہیں ہیں، کہتے تو ہے ذہن سے، چکھتے۔ موسیٰ کا اللہ بچائے گا، کہاں بچائے گا؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں۔ ہم مادی سطح کے جب ہم دنیاوی نظام میں ٹریپ ہو جائیں تو پھر ہماری سوچ بھی مادی ہو جائے، پھر ہم اس سے نہیں نکل پاتے۔ ہم یہی سوچتے ہیں جی فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا کہ ختم، بس جی اب کوئی نہیں آئے گا، یہ ہو جائے گا، یہ فلاں کو یہ دے دیں گے۔ جیسے سب جیسے یہ زمینی خدا ہے، اصل خدا وہ لمحوں میں پلٹ دیتا ہے۔ اچھا فرعون آ رہے اپنی فوج کے ساتھ بڑے سکون سے، ڈھول بجاتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، آج گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے سب۔ ذرہ ان کے دل میں نہ خوف ہے، نہ کوئی ایسی سوچ بھی کہ کوئی ہمیں کیا پہنچائے گا نقصان، یا کہیں سے ہمیں کوئی کہ ہماری زندگی میں ایسے حالات آ سکتے۔ معرفت جس میں ہو وہ نہیں جھکے گا، جس میں معرفت نہ ہو وہ جھک جائے گا۔ وہ آرام سے آ رہے ہیں، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بچے کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ آرام سے پیچھے سے ڈھول بجاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اچھلتے ہوئے، تلواریں سب نے تیز کی ہوئے، نیزے پکڑے ہوئے، سب نکل آئے۔ موسیٰ آرام سے بیٹھا ہے، ایک جملہ کہا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے۔ انہوں کا آگے دریا ہے، دریا میں تو راستہ نہیں بنتا، پیچھے جائے تو فوج ہے، ادھر سے بھی جائے، گھیرا ہوا ہے، ہمیں آ رہے۔ خدا نے موسیٰ سے فرمایا وہ عصا دریا میں اسی پانی میں جس میں کسی کا تصور نہیں تھا راستہ بنے گا، اللہ نے یہ ہے۔ اللہ نے اس طرح امید رکھو کہ اگر آپ دیکھیں تمام حالات آپ کے خلاف ہو، پورا خاندان آپ کے خلاف ہو، سب کچھ آپ کے خلاف ہو، تب بھی آپ یقین رکھیں اللہ کے پاس لاکھوں راستے ہیں مجھے نکالنے۔ یہ وہ یقین ہے جو اللہ کو، اور خدا جس انسان کو اس پہ یقین ہو، اور یقین ایمان سے بھی اوپر درجہ ہے، جس انسان کو یقین ہو کہ رب اس کے ساتھ ہے، وہ انسان اللہ اسے کبھی تنہا۔ آج جن دو ہستیوں کا ہم ذکر کریں گے، آج کون اور کس کا دل غمگین ہے؟
سب سے زیادہ آج جس ہستی کے دل میں سب سے زیادہ غم ہے وہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ایک بابا کی جدائی ہے، ایک بیٹے حسن مجتبیٰ کی شہادت۔ ہم بہت کم رسول خدا کے شہادت سنتے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگ یہ ایام روایت میں ہے رسول خدا بیماری کے ایام، اور بخار کی شدت یا بیماری کی شدت اس قدر زیادہ کہ کبھی غنودگی کے عالم میں رسول خدا ہوتے تھے۔ جب سے رسول خدا بیمار ہوئے، روایت میں ہے بی بی زہرا اپنے گھر نہیں گئی، اپنے بابا کے سرانے بیٹھی رہتی، بابا کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے۔ جو ہی بابا کے چہرے پہ شدت آتی تو زہرا کا رنگ تبدیل ہو جاتا، فوراً اپنا چہرہ بابا کے چہرے۔ عزادارو اسی حال میں بھی رسول خدا ہے، آپ دیکھیں اللہ اکبر۔ امیر المومنین سے فرمایا مجھے سہارا دیا گیا، مسجد میں امیر المومنین لے کے آئے، تمام اصحاب کو بلایا اور فرمایا اگر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اگر کسی کا حق میرے گردن پہ ہے، میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے وہ حق اس کو ادا ہے۔ کوئی حق کسی کا میرے گردن پہ وہ طلب کرے۔ عزاداروں سب نے کہا کہ یا رسول اللہ بلکہ آپ کا حق ہمارے گردن پہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ عزاداروں اتنے میں ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک حق آپ کی طرف ہے، میں وہ حق لینا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ اکبر، رحمت للعالمین، ان آخری لمحات میں بھی ان کو فکر ہے کسی کا حق میرے گردن پہ نہ ہو۔ فرمایا بیان کر کون سا حق ہے؟ فرمایا ایک دن آپ اونٹ پہ سوار تھے، تازیانہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے اونٹ کو مارنا چاہا تو وہ آ کے میرے پیٹ پہ لگا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حق میرے لیے ہے کہ میں بھی بدلہ لوں۔ عزاداروں یہ سننا تو تمام اصحاب کے چہرے بدل گئے اور سب نے کہا کہ تو رسول خدا سے قصاص لینا چاہتا، تو رسول خدا سے بدلہ لینا چاہتا۔ رسول نے فرمایا وہی تازیانہ لے کے آؤ۔ عزاداروں گھر سے وہ تازیانہ لایا گیا، اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ تم مار اور اپنا حق لے مجھ سے۔ کہا یا رسول اللہ اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا، کپڑے کے اوپر نہ تھا۔ عزاداروں یہ سننا تھا، رسول نے اپنے کپڑے کو اٹھایا، وہ آگے بڑھا، آگے رسول کے بدن کو چوما، کہا یا رسول اللہ میں اس لیے آپ کے بدن کو چومنا چاہتا تھا تاکہ جہنم کی آگ مجھ پر حرام۔ عزاداروں مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ عزاداروں روایت میں ہے بی بی زہرا اپنے بابا کے سرانے بیٹھے رہے، 5 سال کی عمر سے ماں جب سے جدا ہوئی ہے۔ ابیہا کہا، فقط بیٹی نہیں تھی، ماں بن کے رسول کا خیال رکھا۔ ایک توسل کیا ہے بی بی خدیجہ نے، ہم تو توسل کرتے رہے، ایک توسل بی بی خدیجہ نے بی بی زہرا سے کیا جب آخری لمحات سے بی بی خدیجہ کی۔ اللہ اکبر، وہ زوجہ رسول آخری عمر تک جب بھی کوئی بی بی خدیجہ کا نام لیتا آنکھوں سے آنسو۔ عزاداروں بی بی زہرا کو بلایا، 4-5 سال کی عمر ہے بی بی زہرا کی۔ فرمایا بیٹی میں آپ کے بابا سے ایک چیز چاہتی ہوں لیکن شرم محسوس کرتی ہوں، اگر ہو سکے میرے لیے وسیلہ بنو، توسل کرو بابا سے۔ کہا ماں آپ بیان فرمائیں میں آپ کے لیے۔ کہا بابا سے کہو وہ پیراہن جس میں پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی وہ پیراہن کفن کے طور پہ مجھے پہنا۔
عزادارو یہ سننا تھا، اپنی جگہ سے اٹھی زہرا اپنے بابا کے پاس گئی اور فرمایا بابا ماں خدیجہ کہہ رہی ہے وہ پیراہن جس میں آپ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی ہے اس پیراہن کو کفن کے طور پہ میری ماں چاہتی ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا، رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس پیراہن کو نکال کے بی بی زہرا کو دیا، بی بی نے وہ پیراہن اپنی ماں خدیجہ کبریٰ کو دیا۔ یہ ایک پیراہن تھا جو بی بی زہرا نے اپنے بابا سے لے کر اپنی ماں خدیجہ کو دیا۔ عزادارو ایک پیراہن بی بی زہرا نے بی بی زینب کو بھی دیا تھا۔ فرمایا کربلا میں جب میرا حسین جانے لگے یہ پیراہن میرا حسین مانگے گا اسے دینا۔ اے زہرا آپ نے حسین کو کفن نہیں دیا، وہ پیراہن دیا، لیکن امام الزمان زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو اس بدن پر جس سے سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ عزادارو جب بھی رسول خدا کی حالت سخت ہوتی بی بی زہرا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوتے۔ روایت میں ہے دیکھا زہرا بہت پریشان ہے، مسلسل گریہ کر، بابا نے پاس بلایا، پاس بلا کے بی بی زہرا کے کان میں کچھ کہا، دیکھا زہرا رونے لگی، پھر دوبارہ بلایا، کان میں کچھ کہا، دیکھا زہرا خوش ہو گئی۔ کسی نے پوچھا یا فاطمہ آپ کے بابا نے آپ سے کیا کہا؟ فرمایا میرے بابا نے کہا میں اسی بیماری میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ فرمایا آپ روئی تو آپ خوش کیوں ہوئی؟ فرمایا یا زہرا میرے خاندان اور اہل بیت میں سب سے پہلے آپ میرے پاس۔ عزادارو جب رسول خدا کا وصال ہوا، سر امیر المؤمنین کے سینے پہ ہے، علی نے روح رسول خدا کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حوالے کیا۔ عزادارو کوہرام میں پا ہوا، تمام مدینے میں گریہ ہے، آنسو ہے۔ عزادارو یہاں روایت میں ایک جملہ ہے، بی بی زہرا جب تمام اصحاب آئے، پیغمبر اسی جگہ پہ دفن ہوئے، تو بی بی زہرا نے انس بن مالک جب باہر نکلا، گھر کے باہر دیکھا زہرا رسول خدا کے حجرے پہ سر رکھ کے گریہ کر رہی ہے۔ انس بن مالک کہتا ہے میں نزدیک آیا تو بی بی نے ایک جملہ کہا ہے انس تیرا دل کیسے آیا میرے بابا کو مٹی کے نیچے، کیسی طاقت آئی میرے بابا کو لحد میں اتارنے کی، میرے بابا میں مٹی ڈالنے کی۔ فرمایا آج کے بعد بابا زہرا تنہا ہو گئی ہے، بابا تیرے بعد اب خوشیاں ختم ہو گئی ہے۔ عزادارو روتی روتی ایک دن بابا کے قبر پہ آئی، ابھی کچھ دن ہی گزرے ہیں، فرمایا صبت علیہ مصائب، بابا ایسی مصیبتیں پڑی ہیں، روشن دنوں پہ پڑتی تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ عزادارو بی بی کے دو غم ہیں، ایک بابا کا غم ہے، ایک بی بی کی پہلی خوشی حسن مجتبیٰ ہے۔ عزادارو رسول خدا کی شبیہ ہے حسن مجتبیٰ۔ اے بی بی بابا کا غم آپ نے دیکھا، وہ غم بہت عظیم غم ہے، عالم اسلام میں رسول خدا کے غم سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے۔ عزادارو حسن مجتبیٰ بہت مظلوم ہے۔ عزادارو روایت میں ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے پاؤں کے نیچے سے جائے نماز کھینچ لیتے، بازاروں میں امام کو لوگ دھکا دیتے، یا مذل المؤمنین کہتے۔ عزادارو کافی دفعہ امام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، 6 دفعہ، 7ویں دفعہ ایسا زہر دیا امام کو۔ عزادارو روزے کی حالت ہے، پیاس ہے، گرمی بھی زیادہ ہے،
گھر میں تشریف لائے. ہائے عزادارو، انسان جب گرمی زیادہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت انسان کا جگر خشک ہوتا ہے. عزادارو، نماز کے بعد جب افطار کے لیے شربت یا دودھ طلب کیا، اس ملعون جودہ نے اس میں وہ زہر حلاہل ڈال کے جب دیا، روایت میں جو ہی امام نے وہ پیا، اسی بیٹھے حالت میں جھک گئے امام زمین کی طرف، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو، اسی جھکے حالت میں کس کو بلایا؟ فرمایا جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ. عزادارو، حسین آئے دوڑتے ہوئے. عزادارو، جب حسین آئے تو کیا دیکھا؟ بائی کے ارد گرد خون ہی خون ہے، خون کے لوچڑے منہ سے باہر نکل رہے ہیں. عزادارو، یہی سننا تھا. اب عبداللہ نے بائی کو سینے سے لگایا. عزادارو، ابھی زینب نہیں آئی. عزادارو، کسی نے کہا آقا بی بی زینب آ رہی ہے. فرمایا ایک کپڑا لاؤ، اس دشت کو چھپاؤ، کہیں میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے. آقا، آپ نے اپنے خون کے ان لوچڑوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو چھپایا کہ زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے، لیکن کربلا میں حسین کے اس بدن کو دیکھا جس میں سر نہیں تھا، عباس کے اس سر کو دیکھا نیزے کے اوپر. آقا، آپ کے بدن کے ارد گرد سب موجود تھے، کسی نے آپ کے سر کو اپنے دامن میں لیا ہے، بہنیں ارد گرد ہے، لیکن آقا آپ کا بھائی ابا عبداللہ الحسین یکا و تنہا 30,000 کے درمیان کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار کے وار کر رہا ہے، کوئی پتھر مار. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. متوسل ہوتے ہیں آقا امام حسن سے. آقا، آپ کو آپ کی جد رسول خدا کا واسطہ، آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، یہاں جتنے مومنین ہیں ان کے حاجات آپ کے حوالے، جتنے مائیں بہنیں ہیں ان کے حاجات آپ کے حوالے. آپ تمام مریضوں کی شفا آپ کی برکت سے. پاکستان عالم اسلام جن حالات اور بحرانوں کے شکار ہیں، آپ کی عنایت اور توجہ چاہیے کہ ہمارا ملک ان بحرانوں سے نکل آئے. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایہا المجتبی، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. تمام مریضوں کے لیے یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ. اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہو، یا وجیہا عند اللہ،
گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، صحت و سلامتی کامل عنایت فرما، طول عمر بابرکت عنایت فرما، ہماری عزاداری دعاؤں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار رزق واسع حلال عنایت فرما، علم و معرفت عنایت فرما، پروردگار تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، عزاداروں کی یہاں جتنے بھی تمام حوائج روا فرما، کوئی پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور فرما، خدایا ہمیں ایمان، معرفت، یقین، تقوی، تسلیم، رضا کے منازل عنایت فرما، پروردگار آفات، آحات، بلیات، خطرات، حوادث سے ہم سب کی حفاظت فرما، پاکستان عالم اسلام کے ان بحرانوں سے، مشکلات سے نجات عطا فرما، پروردگار ہم سب کے اموات غریق رحمت فرما، ظہور آقا امام زمان متعجل فرما، پروردگار اس سال کا حج رمضان ہم سب کو صحت، سلامتی، معرفت کے ساتھ عنایت فرما، سال آئندہ 40 کے دن امام حسین کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو مدینے میں رسول خدا امام حسن مجتبیٰ کی زیارت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین، برحمتك یا ارحم الراحمین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔